السلام علیکم پیارے سے دوستو، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسن کی بیگم نے اسے بڑی محبت و شفقت سے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ تایا ابو کا خیال تھا کہ اسد کے والدین ایک دن ضرور ان تک آئیں گے، مگر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو وہ بھی نا امید ہو گئے۔ اسد کے وارثوں کا پتہ لگانے میں تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ شاید قدرت نے اسد کی پرورش مجتبیٰ حسن کے ہاتھوں لکھی تھی۔ بچے کا اصل نام معلوم نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے اسد مجتبیٰ حسن کی حیثیت سے پہچان دی، بلکہ اسے معاشرے کا ایک فعال اور توانا مرد بنانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بھی صرف کر دی۔ مجتبیٰ حسن صاحب نے کبھی اس سے اس کی اصلیت نہیں چھپائی۔ وہ اچھی طرح باخبر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسن کا حقیقی بیٹا نہیں، مگر اس نے ہر موقع پر حقیقی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا تھا، اور وہ بھی برملا کہا کرتے تھے، میرے دو بیٹے ہیں، اسد اور حماد۔ انہوں نے بھی ایک باپ ہونے کے تمام فرائض نبھائے تھے۔ انہوں نے اسد اور حماد میں کبھی کوئی فرق نہ کیا۔ جب صبا حماد کے ہمراہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو اسد سے بڑے خوشگوار تعلقات رہے تھے، مگر جب اجڑ کر دوبارہ اس گھر میں آئی تو اس نے بہت سی حدود اپنے اور اسد کے درمیان قائم کر لی تھی۔ مجتبیٰ صاحب جب بھی اسے دیکھتے ان کے اندر اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ اور گہرا ہونے لگتا۔ اب وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے، اٹھنے بیٹھنے میں اب انہیں دقت ہونے لگی تھی، چند قدم چلتے ہی ہلکان ہو جاتے تھے۔ یہ اعصابی و جسمانی تھکاوٹ انہیں دن بدن کمزور بناتی جا رہی تھی۔ صبا دوبارہ اس گھر میں آنے کے بعد ذہنی طور پر بہت مضطرب ہو چکی تھی۔ جب ہی تایا ابو کے اصرار پر بلکہ مجبور کرنے پر اس نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی، اس کی توجہ کا ارتکاز بٹنے لگا تو اس کی ذہنی حالت بھی بہتر ہونے لگی۔ آدھا دن اسکول میں گزار کر آنے کے بعد گھر کی مصروفیات نے اسے بڑا سنبھالا دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات تھی کہ اسے اسد کی طرف سے عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے محسوسات اسے اسد کی طرف سے مشکوک کر چکے تھے۔ بے شک اسد نے کبھی کوئی نازیبا حرکت تو ایک طرف کوئی ناپسندیدہ لفظ بھی نہ کہا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اپنے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات برقرار نہ رکھ پا رہی تھی۔ وہ یہ یقین کرنے پر بھی راضی نہ تھی کہ اسد جو حماد کو سگا بھائی سمجھتا تھا اب اس کی بیوہ کے لیے بدل رہا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف سے خاص محتاط ہوتی جاتی رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اسد کو دیکھتے ہی اس کو اپنے احساسات و جذبات پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ کم سے کم اسد سے مخاطب ہو، مگر کبھی کبھار مخاطب کرنے پر اس کے لب و لہجے میں خود بخود تلخی سی سمٹ آتی تھی، جسے ابھی تک مجتبیٰ صاحب نے محسوس نہیں کیا تھا، مگر وہ نہ صرف بہت اچھی طرح محسوس کر گیا تھا بلکہ اس کا پس منظر بھی جان گیا تھا، اور شاید آج اس کا اس طرح سختی سے ٹوک دینا بھی اسی زمرے میں آتا تھا، مگر وہ خود پھر بھی حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ خان آ گئے۔ خان ذکاء اللہ خان نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، خبر یہاں سے وہاں تک پھیلتی بی بی جان کے کمرے میں بھی پہنچ گئی۔ بی بی جان، بابا جان آ گئے ہیں۔ پشمینہ نے کمرے میں داخل ہو کر بستر پر دراز بی بی جان کو اطلاع دی تو ان کے چہرے پر ایک دم سکون سا سرایت کر گیا تھا۔ خان جی 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو بی بی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ بہت وہمی ہو گئی تھی، کوئی ان کی نظروں سے ذرا بھی اوجھل ہوتا تو ان کو طرح طرح کے وہم ستانے لگتے تھے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ انہیں دمے کا مرض بھی لاحق ہو گیا۔ السلام علیکم ذکاء اللہ خان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، بی بی جان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ انہیں اپنے ساتھ دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں بابا جان، رات سے بی بی جان کو پھر سانس کا پرابلم شروع ہو گیا تھا۔ بی بی جان دن بدن وہمی ہوتی جا رہی ہیں، نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ شک جڑ پکڑ چکا ہے کہ جو بھی گھر سے نکلے گا واپس نہیں آئے گا۔ زرمینہ آپی اور بھائی جان رات کو آ گئے تھے، ابھی گئے ہیں۔ پشمینہ نے اپنے بابا جان سے ادب سے سر جھکا کر پیار لیا اور فوراً بی بی جان کی شکایت کی تو وہ مسکرا دی۔ خان صاحب نے ایک سنجیدہ نگاہ اپنی شریک حیات پر ڈالی تو وہ خفت سے مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پشمینہ بیٹا، میرا سے کہو کھانا لگائے، تمہارے بابا جان سفر سے لوٹے ہیں، کچھ پینے کو بھی لاؤ۔ بی بی جان نے پشمینہ سے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ بھول جائیں اس واقعے کو، اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون رکھا کریں، مگر آپ
کیا آپ بھول گئے ہیں اس سانحے کو؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، اور خان ذکاءاللہ کو لگا ان کے زخموں سے خون رسنے لگا ہو۔ وہ ایسا ہی گہرا زخم تھا جو بھرتا ہی نہ تھا، بلکہ اب تو ناسور بن گیا تھا۔ کوئی حادثہ ہو جاتا تو دل کو قرار بھی آ جاتا، مگر اس طرح نہیں۔ خان صاحب، اس کی جدائی تو میرے دل کا ناسور بن گئی ہے، وہ بھولتا ہی نہیں۔ آج وہ ہوتا تو اس کی شادی ہو چکی ہوتی، بیوی بچے ہوتے۔ میرے آس پاس میری سب اولادیں ہیں، بچے ہیں، مگر وہ نہیں ہے۔ میرا دل روتا ہے۔ خان صاحب اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میں نے اسے باہر کھیلنے کو بھیجا تھا، پھر وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ میں تو اس کی صورت دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھا گیا ہوگا، مگر کوئی نشان تو ملتا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہیں تو اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ بس کریں بیگم، بس کریں، میرا دل بھی خون خون ہو جاتا ہے۔ وہ میرا بازو تھا، میرے وجود کا حصہ، میری طاقت تھا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ نہ کیا میں نے؟ پولیس، ٹی وی، اخبار کھوجی، ہر ذریعہ اختیار کیا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ وہ بی بی جان کے پاس صوفے پر ڈھے سے گئے تھے، اب تو ان کی بھی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اپنے تمام بچوں کے درمیان اپنے سارم کو نہ پا کر ان کے دل سے ہوک اٹھتی تھی، دل غم سے بھر جاتا تھا، مگر صبر و ضبط سے سب سہ جاتے تھے کہ یہی رب کی مرضی تھی۔ مگر اس پاگل دیوانی ماں کو کیسے سمجھاتے جو آج بھی آس لگائے بیٹھی تھیں کہ وہ زندہ ہوگا اور انہیں ملے گا۔ خان صاحب، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہے۔ مجھے راتوں کو خواب آتے ہیں، وہ مجھے پکارتا ہے، بی بی جان، بی بی جان۔ اس کے ننھے منھے ہاتھ میرے قریب آتے ہیں، اور جب میں اسے پکڑنے لگتی ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ یقیناً زندہ ہے، کہیں موجود ہے میرا سارم، میری زندگی، میری آنکھوں کا نور۔ وہ زندہ ہوگا۔ اتنا وقت گزر گیا تھا، مگر ان کی آس نہ ٹوٹی تھی۔ خان صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی سی اتر آئی تھی۔ پشمینہ شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تو بی بی جان کی سسکیاں اسے اذیت دے گئیں۔ اس نے خاموشی سے گلاس بھر کر بابا جان کو تھمایا۔ جیتی رہو۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جان کو بھی ایک گلاس تھما کر وہ ان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ بی بی جان، پھپھی گل خانم کا فون آیا ہے، وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں آپ کی عیادت کے لیے۔ بی بی جان کی بھیگی آنکھوں سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ تکلیف اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اچھا، میرا سے کہو کھانے پینے کا اچھا سا انتظام کر لے، میں بھی آتی ہوں، اور ابھی دوپہر کا کھانا لگواؤ۔ آنسو صاف کر کے انہوں نے کہا، جی میں میرا سے کہتی ہوں۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کھانے کی میز پر وہ تینوں ہی تھے۔ پلوشے اور زرمینے کی شادی کے بعد اب گھر میں صرف وہی تھی۔ خان ذکاءاللہ خان دیگر مردوں کی طرح روایتی نہ تھے۔ انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادیاں بے شک خاندان میں ہی کی تھی، مگر تعلیم انہی وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق دلوائی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیاں یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ تھیں۔ پشمینہ ایم اے کے امتحان دے کر چند ماہ قبل ہی فارغ ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی گل خانم اپنی شہری بہو راشدہ اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ چلی آئی۔ آتے ہی انہوں نے حسب عادت پشمینہ کو لپٹا کر پیار کیا۔ زوار سجاول بھائی اور راشدہ بھابھی کے سامنے وہ پھپھی بیگم کے اس مظاہرے پر سرخ سی ہو گئی تھی۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ بھی بی بی جان سے ان کی طبیعت کا احوال دریافت کرنے لگیں۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ذکاءاللہ، سجاول اور زوار تینوں باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ وہ راشدہ بھابھی کے پاس بیٹھی تو اس نے اپنائیت سے پوچھا۔ سجاول لالا کو یونیورسٹی میں دوران تعلیم راشدہ پسند آ گئی تھی۔ سب کی بے پناہ مخالفت کے باوجود سجاول لالا نے راشدہ سے شادی کر لی۔ خوش قسمتی سے راشدہ ایک اچھی اور سلجھی ہوئی بہو ثابت ہوئی، سو سب کی مخالفت توڑ گئی۔ مگر گل خانم کا ملال نہیں جاتا تھا۔ وہ سجاول کے لیے پشمینہ کو سوچتے بیٹھی تھی، مگر جب سجاول نے راشدہ سے شادی کر لی تو انہوں نے زاور کو پکڑ لیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو کسی طور چھوڑنے پر راضی نہ تھی، اور اپنی اس چاہت کا وہ برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، ایگزامز کے بعد فارغ ہی ہوں، بس رزلٹ کا انتظار ہے، اور بابا جان کا تو آپ کو علم ہے، ماسٹر انہوں نے کروا دیا ہے، مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ زرمینے اور پلوشے کیسی ہیں؟ راشدہ بھابھی نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں۔ زرمینے رات کو آئی تھی،
دوپہر کو چلی گئی اور پلوشے تو روز فون کرتی ہے، خوش ہے۔ کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا۔ کھانے کے بعد وہ راشدہ کے ساتھ لان میں چلی آئی۔ چاندنی رات میں تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے ماحول میں ایک عجیب سا فسون طاری تھا جس سے وہ دونوں محظوظ ہو رہی تھی۔ تم تو ایگزامز کے بعد ایسے غائب ہوئی، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے لگتا ہے شہر میں منادی کروانا پڑے گی۔ اپنے عقب میں زوار کی بھاری دلکش آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ راشدہ بھابھی مسکراتی ہوئی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر زوار کو گھورا تو وہ مسکراتا ہوا راشدہ اور اس کے درمیان خالی جگہ پر ٹک گیا۔ دونوں تالاب کی دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں دیکھے بڑے دن ہو گئے ہیں، تمہاری کڑوی کسیلی سنے، اس نے جواباً اسے گھور کر جواب دیا۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، یہ ہمیشہ لڑائی کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر میں کچھ کہتی ہوں تو بابا جان تک شکایت پہنچ جاتی ہے۔ میں تو دن رات شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ تم جیسے باڈی گارڈ سے جان چھوٹی۔ یونیورسٹی میں برداشت کرنا تو مجبوری تھی کہ بابا جان اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی فوراً حساب چکایا تھا۔ تمہیں اتنا ہینڈسم وجیہ اور خوبصورت لڑکا باڈی گارڈ لگتا ہے؟ اس نے فوراً اس کے الفاظ پر گرفت کی تھی۔ میرے لیے تو باڈی گارڈ ہی تھے، بابا جان نے تمہیں یہی تو بتایا تھا۔ خیر، باڈی گارڈ کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے، کیوں بھابھی جان؟ اس نے فوراً راشدہ کو ساتھ ملایا۔ اس نے فوراً مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ بکواس نہیں کرو، میں گل بی بی سے شکایت کر دوں گی، وہ جل کر بولی۔ بضد شوق، اس طرح تو میرا کام اور آسان ہو جائے گا۔ سرخ سرخ چہرے والی پشمینہ اسے شروع سے ہی بڑی پسند تھی۔ سجاول کی شادی کے بعد زوار کی راہ کھل گئی تھی۔ پہلے پشمینہ سے تعلق وہ اپنی ہر سوچ چھپا کر رکھتا تھا، مگر اب کھلے عام اظہار کرتا تھا، اور پشمینہ اسی بات سے بدکتی تھی۔ اب بھی اسے گھورا تھا ظالم نظروں سے۔ تم نے مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا او جانے جانا، وہ بڑی شوخی سے گنگنایا۔ بھابھی، اس نے بے اختیار ہنستی ہوئی راشدہ کو پکارا۔ بری بات، زوار، تم خواہ بیچاری کو تنگ کر رہے ہو۔ خواہ، اس نے ابرو اچکائے۔ میں تمہیں تالاب میں دھکا دے دوں گی، خبردار اب تم ایک لفظ بھی بولے تو، اس نے دھمکی دی تھی۔ زوار اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے ہی جاتے تھے۔ بابا جان نے ان سب بہنوں کی تعلیمی سلسلے میں کہیں بھی آنے جانے کی تمام تر ذمہ داری سجاول اور زوار پر ہی ڈالی ہوئی تھی، بلکہ سارم کی گمشدگی کے بعد پھپھی بیگم نے ہی بی بی جان کی حالت دیکھتے ہوئے زوار کو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بابا جان کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اس لیے اس کی سب کے ساتھ ایسے ہی بے تکلفی تھی۔ وہ تو اب گل بی بی نے رشتے کا جو شوشہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے پشمینہ اسے ہچکچانے لگی تھی، ورنہ ہم عمر ہونے اور ایک جیسے مشاغل رکھنے کی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ جتنا لڑتے تھے پیار بھی اتنا ہی تھا، مگر جو ہی زوار کے تیور بدلے وہ اسے پہلو بچانے لگی تھی۔ توبہ، لڑتے ہی رہتے ہو تم دونوں، میں اندر ممانی جان کے پاس جا رہی ہوں، لڑو آرام سے۔ راشدہ دونوں کو ٹوک ٹوک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی منہ پھلا کر اسے کینہ توز نظروں سے گھورتے ہوئے جانے لگی تو زوار نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ کبھی پیار سے بھی پوچھ لیا کرو، ہر وقت لڑاکا طیارہ بنی رہتی ہو۔ الفاظ کے برعکس زوار کی آنکھوں کے تیور ایسے تھے کہ وہ ایک دم سٹپڑا گئی۔ ہاتھوں چھوڑو، اسے گھبراتے دیکھ کر وہ محظوظ ہوا تھا۔ بی بی جان آج ماموں جان سے ہمارے رشتے کی باقاعدہ بات کرنے آئی ہیں، اس نے بڑے آرام سے انکشاف کیا تو وہ گھبرا گئی۔ ماموں جان تم سے پوچھے تو منہ پھاڑ کر اعتراض کرنے مت بیٹھ جانا، اس نے ڈپٹ کر تنبیہ کی۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں صاف منع کر دوں گی، تم میں تو کوئی خوبی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنے والی، تو کیا بابا جان اپنی لاڈلی بیٹی کی قسمت پھوڑ دیں گے؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے کہہ رہی تھی۔ اچھا، یہی بات ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا، اس نے مصنوعی غصے سے کہا، پھر اس کے گھبرا جانے پر ہنس دیا۔ خبردار، اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی، تمہیں کیا پتا میری برسوں کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، کتنی منتیں مرادیں مانی ہوئی ہیں۔ میں نے اسے بھاگنے پر پرتولتے دیکھ کر اس نے دوبارہ تنبیہ کی تھی۔ پشمینہ کے ہونٹوں پہ بڑی پیاری سی مسکان ابھری تھی۔ سب جانتی ہوں میں، جلدی سے کہہ کر وہ ایک دم اندر کی طرف بھاگی تھی۔ زوار مسکرا کر ادھر ہی دیکھتے گئے۔ وہ جو اسد سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تایا ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، مگر اسد کا رویہ دیکھ کر گھر جلدی نہ آ سکی تھی۔
چھٹی کے بعد اسے گھر آتے ہوئے 2:30 بج گئے تھے۔ دیکھا تو دروازہ مقفل تھا۔ اس کے پاس اضافی چابی تھی۔ گھر کی ایک چابی اسد کے پاس ہوتی تھی اور ایک اس کے پاس۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی، کپڑے بدل کر نماز ادا کی، پھر کچن میں گھس گئی۔ اسد اس کی غیر موجودگی میں کچن کا باقی سامان بھی لے آیا تھا۔ فریج بھرا ہوا تھا، سالن بھی تیار تھا۔ صبا نے دیکھا ذائقہ اچھا تھا۔ اسد اکثر کوئی نہ کوئی سالن بنا کر رکھ دیتا تھا۔ صبا نے دل ہی دل میں اسد کے سگڑاپے اور ہاتھ کے ذائقے کی داد دی۔ تائی بیگم کا انتقال کافی سال پہلے ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد رجیہ باجی نے گھن سنبھالا ہوا تھا، مگر تایا ابو نے ان کی شادی بھی بڑی کم عمری میں کر دی تھی۔ راجیہ کے بعد ساری ذمہ داریاں ان تینوں مردوں پر آ گئی تھیں۔ حماد اور اسد کسی سلیقہ مند عورت کی طرح گھریلو امور میں ماہر تھے، پھر بھی اس گھر کو ایک عورت کی ہر حال میں ضرورت تھی، اور یہ کمی صبا نے پوری کر دی تھی۔ کتنے دنوں سے ایک ایک کر کے کچن کا سامان ختم ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی انا کی وجہ سے اسد کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ اب فریج بھرا ہوا تھا، اسے اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ خواہ اتنے دن چپ رہی۔ اس سے قبل تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اسد سب سامان لا کر دے دیا کرتا تھا۔ پتہ نہیں اس دفعہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، شاید بھول گیا تھا، یا شاید جان بوجھ کر۔ روٹیاں پکا کر وہ دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 3:30 بجے وہ دونوں لوٹے۔ اتنی دیر کر دی تایا ابو آپ نے، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اسد کو نظر انداز کر کے اس نے فوراً تایا ابو سے کہا تھا۔ اسد اس کے یوں راستہ روکنے پر خفا ہوا تھا۔ اندر تو آنے دو، یہ باز پرس اندر جا کر بھی ہو سکتی ہے۔